السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میری محترم اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے گناہ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے روزمرہ زندگی میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ گناہ ہے غیبت۔ میری ماں اور بہنوں، ہم اڑتے ہی بیٹھتے ہی مجلسوں میں پھرتے ہی حتیٰ کہ دینی محفلوں میں بھی بلا جھجک دوسروں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض بات چیت ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک انتہائی سنگین گناہ قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے بات کیا ہے تو غیبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرو جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر وہ بات اس میں واقعی موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہی بات جو تم کہہ رہے ہو اس میں موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں تو یہ بہتان ہے۔ یعنی سچ بات بھی اگر کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کے طور پر بیان کی جائے تو وہ غیبت ہے، اور جھوٹی بات ہو تو وہ بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں غیبت کی ایک ایسی مثال دی ہے جو انسان کو لرزا دیتی ہے۔ ترجمہ ہے، کیا تم میں سے کوئی اپنا مردہ بھائی گوشت کا کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ سوچئے، جس طرح ایک زندہ انسان کے لیے اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناممکن حد تک قابل نفرت ہے، اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت نوچنا اللہ کے نزدیک اتنا ہی قابل نفرت ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی صرف اللہ سے توبہ کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ جس کی غیبت کی ہو اسے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ بات اس تک پہنچ چکی ہو تو اس سے معافی مانگنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن نیکیوں کا نقصان یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائے گی، تو اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غیبت صرف ایک انفرادی گناہ نہیں بلکہ یہ معاشرے میں کئی برائیوں کی جڑ بنتی ہے۔ غیبت سے بھائیوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان بدگمانی اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص دوسروں کی غیبت کرتا نظر آئے، لوگ اس پر بھی اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے غیر موجودگی میں یہ ہمارا بھی غیبت کرے گا۔ جب انسان اپنی کمزوریوں پر غور کرتا ہے تو اسے دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ اگر کسی محفل میں کسی کی غیبت شروع ہو جائے تو بات کا رخ موڑ دیں یا نرمی سے منع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ توجہ خوبیوں پر مذکور کرنے کی کوشش کریں۔ جس کی غیبت ہو چکی ہو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ بعض علماء کے نزدیک اگر معافی مانگنا ممکن نہ ہو تو یہ فتنہ کا باعث بنے تو اس شخص کے لیے دعا اور اپنی نیکیوں کا کچھ حصہ اسے بخش دینا بہتر رہے گا۔ میری ماں اور بہنوں، غیبت ایک ایسی آگ ہے جو نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسا آگ لکڑی کو۔ یہ گناہ اتنا آسان اور عام ہے کہ ہم اس کی سنگینی محسوس ہی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس لیے ہم بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ جب کسی محفل میں جائیں یا لوگوں میں جائیں یا کوئی بہن کے پاس جائیں تو اپنے زبان کو بہت سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ آج کل بہت
آج کل جو بھی عورت ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ اللہ کی نیک بندی ہو، چاہے وہ عابد لوگ ہو، ہر انسان میں یہی ایک بیماری پھیل گئی ہے کہ وہ غیبت کرے، حالانکہ ایک کبیرہ گناہ میں ہے غیبت کرنا۔ اسی لیے میرے ماں اور بہنوں، غیبت سے بچنے کی کوشش کرے، ہو سکے تو ان سے معافی مانگ لے، ہو سکے تو ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے کہ غیبت سے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بہن تمہارے غیبت کرتی ہے تو وہ اپنے لیے تحفہ دے رہی ہے، کیونکہ ان کے نیکیاں ہمارے اعمال میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ہمیں تحفہ ہی دے رہی ہے نا حقیقت میں۔ اسی لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں غمگین ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوش ہونا ہے کہ وہ بہن ہمارے لیے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں بڑھا رہی ہے۔ اسی لیے ہو سکے تو لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے، اور ہو سکے تو سب سے بڑی بات ہے کہ غیبت کرنا چھوڑ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ غیبت نہ کرو۔ تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آئیے آج سے عہد کریں گے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں گے، اور جب بھی کوئی محفل غیبت کی طرف بڑھے تو یا اسے روکنے کی کوشش کریں گے اور وہاں سے اٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔